نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. شیخ العلامہ الامام المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی کتاب کشف الشبہات ہم پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے درس میں شیخ رحمہ اللہ نے جو مشرکین کے مجمل شبہ ہے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے اس کے متعلق ہمیں بتایا ہے. اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس میں ہر ایک شبہ کا جواب ہے، اور قرآن مجید یہ سب سے ضروری اور سب سے اہم کتاب ہے جو مشرکین کے شبہات کا رد کرتی ہے، ہر ایک طریقے سے، مجمل طریقے سے بھی، مفصل طریقے سے بھی. تو مجمل طریقے کا جواب کس طریقے سے دینا ہے اس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بتایا تھا. تو قرآن کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ حکمت والا طریقہ ہے، اور اس میں مکمل حکمت ہے. اور جو بھی شبہات پیش کرتے ہیں مشرکین یا اپنے شرک کے لیے حیلے حوالے دیتے ہیں، اس کا رد قرآن نے کیا ہے. اور اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں کہ قرآن میں حکمت کے ساتھ نصیحت بھی ہے، حق کے لیے نصیحت کی جاتی ہے، اور باطل کے لیے حجت قائم کی جاتی ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں سے جو کتاب کا حصہ شروع کیا ہے اس میں تفصیلی بیان کیا ہے کہ مشرکین، خاص کر کے وہ مشرکین جو ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن الوہیت میں شرک کرتے ہیں، ان کے شبہات کس کس رقم کے شبہات ہوتے ہیں، اور ہر ایک شبہ کا کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک جواب ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک سے زیادہ بھی جواب ہو. تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے کتاب کے آخر تک مؤلف رحمہ اللہ نے تقریباً سارے جو شبہات ہوتے ہیں مشرکین کے، ان شبہات کا ازالہ انہوں نے کیا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چاہیں تو 2-3 منٹ لیں، لیکن اپنے ساتھ ایک مصحف رکھیں، کیونکہ اس میں کئی آیات انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان آیات کو پہچانیں. سب سے پہلے ان پر نشانی لگائیں کہ یہ آیات کون سے سورے میں آتی ہیں اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے.
یہ آیات کی تفسیر اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ اس درس میں اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر ایک آیات کی تفسیر اور ہر ایک آیات کے تفصیلی معنی ہم ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مصحف اپنے ساتھ رکھیں اور اس کا ترجمہ بھی اپنے ساتھ رکھیں، جو بھی ترجمہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ آپ اگر اردو پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اردو عربی کے بہت قریب ہے اور اس میں معنی سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ انگریزی مشکل ہے، انگریزی چھوٹی زبان ہے، محدود زبان ہے، لیکن مجبوری کے اعتبار سے اگر آپ کو اردو نہیں آتا ہے پڑھنا تو آپ مجبوراً ضرورت کے اعتبار سے آپ انگریزی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو 2-3 منٹ کے لیے ہم یہاں پر رکتے ہیں، آپ تیار ہو جائیں، ایک ایک مصحف اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے نوٹ بکس ضرور اپنی نوٹ بکس اپنے ساتھ رکھیں۔ آیات کو نوٹ کریں، کون سا سورہ ہے، کون سی آیت نمبر ہے، یہ سب آپ کو لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہاں سے جو بھی شبہات آتے ہیں اور جو بھی شبہات کے حدود ہیں، اس کے لیے ان آیات کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو 3 منٹ کا وقت دیتا ہوں، 3 منٹ میں آپ تیار ہو جائیں۔ وفقنی اللہ و ایاکم۔ سب تیار ہیں؟ جو تیار ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات ہمیں جان لینا ضروری ہے، وہ ہے ولی کی تعریف۔ ولی کون ہے؟ اب جو تصور مشرکین رکھتے ہیں ولی کا، وہ تصور الگ ہے، اور جو ولی کی تعریف جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے وہ الگ ہے۔ خصوصاً ایک حدیث آئی ہے صحیح البخاری میں، جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لا أعطينه وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ تو یہ حدیث، اس میں ولی کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ حدیث کتاب الرقاق باب التواضع اس میں ذکر کی گئی ہے، اور یہ حدیث کا نمبر ہے 6502۔ اس حدیث کے الفاظ کے معنی کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس پر جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، کہ میرا بندہ میرے قریب تب ہوتا ہے جب وہ میں اس پر جو میں نے فرض کیا ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا ولی جو ہے وہ سب سے پہلے سارے فرائض کا اہتمام کرتا ہے،
کوئی بھی فرض یا کوئی بھی واجب ہو اس میں کمی پیشی نہیں کرتا ہے، ہر ایک فرض کو وہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وما يزال عبدی يتقرب الی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور میرا بندہ میرے قریب آتے رہتا ہے بالنوافل، نوافل فرض کے علاوہ جو بھی ہے وہ نوافل ہے، اس میں سنہ مؤکدہ بھی ہے، سنہ راتبہ بھی ہے، سنہ احیاناً بھی ہے، جو بھی ہے فرض کے علاوہ جو بھی ہے اس کو نوافل کہتے ہیں، عربی میں نافلہ کہتے ہیں یا نوافل کہتے ہیں، نوافل اس کا جمع ہے۔ تو فرض کے علاوہ جو بھی کرتا ہے بندہ، سنتیں ہو یا جو بھی ہو، وہ جیسے جیسے وہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے، اور وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، حتی احبہ، فاذا احببتہ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جو سنتا ہے، جو بھی سنتا ہے وہ صرف اور صرف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو پسند ہے صرف وہی سنے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنے گا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور جو بھی دیکھے گا وہ صرف انہی چیزوں کو دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کی طرف ہرگز اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور وہ جو بھی کرے گا وہ صرف اپنے ہاتھوں سے وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں وہ کام اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہیں کرے گا۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور وہ قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہی قدم اٹھاتا ہے، یعنی کہ اپنے پیروں سے وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس نے میرے پاس مانگا تو میں ضرور اس کو دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر اس نے میری پناہ مانگی تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ تعریف ہے ولی اللہ کی، اس میں تفصیل ہے، اور شروحات میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اہل العلم نے اس حدیث کی شرح کس طریقے سے کی ہے، خاص کر کے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر انہوں نے کئی اہل العلم کے اقوال ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس حدیث کی بہترین شرح کی ہے۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پوری شرح کو پڑھیں، سمجھیں اور پورے اس کے مسائل جانیں، لیکن فی الحال اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، جو بھی اس پر فرض کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی ہو، جو بھی اس پر فرض کیا گیا ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے، اس میں کوئی بھی اثر نہیں چھوڑتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ آگے بڑھ کر نوافل ادا کرتے رہتا ہے جب تک کہ اس کو اللہ کی ولایت حاصل نہیں ہو جاتی ہے۔ تو جو مشرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ فلان ولی اللہ ہے، فلان ولی اللہ ہے، تو ایک نظر آپ ان پر ڈال کر دیکھیں، نوافل تو دور کی بات، وہ فرض بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ سب سے اہم جو فرض ہے نماز ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس معیار بتایا گیا ہے یہاں پر حدیث میں کہ کس معیار پر ہمیں لوگوں کو تولنا ہے۔ سب سے پہلے
سب سے پہلے واجب، فرض، اور اس کے بعد نوافل۔ تو جو نوافل کرتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوئی ہے؟ یہ تو نوافل کی بات ہے، کیونکہ نوافل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی واجب ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر کون سے اعتبار سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ولی ہے یا اس کو اللہ کی ولایت حاصل ہوئی ہے؟ اب دیکھیں آپ کہ جو بھی ڈھونگ کرتے ہیں ولایت کا، ولی اللہ ہونے کا، کسی کو ولی اللہ بنا دیا، یہ سب دراصل جھوٹے ہیں۔ ان کے اعمال آپ دیکھیں، فرض تو دور کی بات ہے بلکہ وہ محرمات میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس حرام حلال ہے، ہر ایک قسم کا حرام ان کے پاس حلال ہے، وہ کرتے ہیں۔ فرض کو ترک کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقین ہے، اور اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت تب تک کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہیں آ جاتا۔ تو کہیں گے کہ ہم یقین کے مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ بیوقوفوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے، تو مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اس امت کے اہل العلم نے کیا، محدثین نے کیا، فقہا نے کیا۔ اب ہمارے یہاں یہ سب کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ابو حنیفہ نے ایسا کیا ہے؟ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے مرتے دم تک انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی؟ تو پھر کیا یہ ابو حنیفہ سے بھی بڑھ گئے جبکہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ہے، جبکہ ہمارے امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ضروری سمجھا کہ صرف اشارے کے طور پہ آپ کو اس حدیث کی طرف میں رہنمائی کر دوں، کیونکہ اس حدیث میں ولی کون ہے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں میرے خیال سے ان کا ایک کتابچہ بھی ہے چھوٹا سا، جس میں انہوں نے اس کی تعریف میں اور مزید تفاصیل بیان کیے ہیں۔ عربی میں ہے، اگر میرے پاس ہے تو میں انشاءاللہ بھیجوں گا میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ مؤلف رحمہ اللہ نے مفصل شبہات کا جواب کس طریقے سے دینا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں ہیں۔ نعم یا ساتھ تفضل۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: الجواب المفصل عن شبه أهل الباطل. قال رحمه الله: الشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك. نعم، تو سب سے پہلے جو عنوان یہاں پر باندھے ہیں وہ ہے الجواب المفصل، تفصیلی جواب اہل باطل کے شبہات کا تفصیلی جواب۔ اب دیکھیں الفاظ وہی ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بس اس کی ترتیب الگ ہے۔ الشبہۃ الاولی، سب سے پہلی شبہ کیا ہے؟ ان من اقر بتوحید الربوبیہ ولم يقصد من الصالحین الا الجاه والشفاعة فليس بمشرک۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ جو من اقر بتوحید الربوبیہ، جو توحید الربوبیت کا اقرار کرتا ہے، ولم يقصد من الصالحین، اور جو صالحین ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان سے صرف کیا طلب کرتا ہے؟ ان سے الا الجاہ، التجا، اس کے طرف سے اللہ کے پاس التجا کرنا۔ دیکھیں الجاہ اور التجا ملتے جلتے الفاظ ہیں، کیونکہ التجا بھی عربی ہی ہے، ان کے طرف سے التجا کرنا اللہ کے پاس، وہ شفاعت، اور شفاعت کرنا، اور جو ایسا کرتا ہے فلیس بمشرک، تو مشرک نہیں ہے۔ تو یہ پہلا شبہ ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله:
وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراض كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. تو سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ، اللہ کے جو دشمن ہیں مشرکین، لہم اعتراضات کثیرہ، ان کے پاس بہت زیادہ اعتراضات ہیں. اعتراضات بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اعتراض کا جمع اعتراضات. ان کے پاس کئی اعتراضات ہیں علی دین الرسل، انبیاء اور رسول کے دین کے متعلق کئی اعتراضات ہیں. یصدون بها الناس عنہ، جس سے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، بہکا دیتے ہیں، ان کو دور کر دیتے ہیں اللہ کی راہ سے. قال رحمه الله: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. نعم، تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نحن لا نشرک باللہ. سب سے پہلا اعتراض وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کرتے ہیں. لا نشرک باللہ، بل نشہد، بلکہ یہ ہم گواہی دیتے ہیں، انہ لا یخلق، کہ کوئی بھی پیدا نہیں کرتا ہے، ولا یرزق، اور کوئی بھی رزق نہیں دیتا ہے، ولا ینفع، اور کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، ولا یضر، اور کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سوائے اللہ کے، وحدہ جو ایک ہیں، لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں، ساتھ ایک ایک جملہ لیتے ہیں، اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، اور وہ بھی خود اپنے لیے ہی وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جب وہ اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی اس کو اقرار کر لیتے ہیں. قال رحمه الله: فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. نعم، تو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو عبد القادر الجیلانی، جس کو نعوذ باللہ وہ کئی دوسرے ناموں سے بلاتے ہیں، یا عبد القادر الجیلانی یا کوئی اور، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ولیکن انا مذنب، لیکن میں گنہگار ہوں. والصالحون لہم جاہ عند اللہ، اور جو نیک صالح لوگ ہیں ان کا اللہ کے پاس چلتا ہے، اللہ ان کی التجا سنتے ہیں. وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ، تو اسی لیے میں ان کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس وہی مانگتا ہوں، ان کے ذریعے سے التجا، شفاعت جو بھی ہے میں ان کے ذریعے سے میں مانگتا ہوں. تو یہ پہلا اعتراض ہے. قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. تو پہلا کس طریقے سے جواب دینا ہے؟ فجاوبه بما تقدم، تو اسے ویسا ہی جواب دینا ہے جو پہلے گزر چکا ہے، کہ وہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ان الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بما ذکرت، تو جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تو وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے جس طریقے سے تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا. ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، تو وہ یہ بات کا بھی اقرار کرتے تھے
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ یہ بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کے جو بتیں تھے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لا تدبر شیئا، کوئی چیز کی تدبیر یا تنفیذ نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ان کے اوثان بتیں. وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، بلکہ وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بس ہم تو ان کے پاس الجاہ التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ذریعے سے، اور شفاعت ہم طلب کرتے ہیں. واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، تو جو آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں ان کو پڑھ کر سناؤ اور اس کی وضاحت کرو. تو یہاں سے آیات آتے ہیں. سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے جیسا اس سے پہلے گزرا ہے کہ سورۃ یونس کی آیت ہے قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. یہ پہلی آیت ہے. وہ کیا ہے؟ سورۃ یونس کی آیت، سورۃ یونس کی 30ویں آیت ہے. آپ میرے ساتھ ان آیتوں کو لکھتے جائیں، یا جیسے میں نے بتایا اگر آپ کے پاس آپ کا مصحف ہے، آپ ترجمے کے ساتھ ہے تو آپ اس پر نشانی لگائیں، کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے. اس آیت کو ہم نے القواعد الاربع میں بھی پڑھا تھا ہم نے. تو اس آیت کا نمبر ہے 31، سورۃ یونس کی 31ویں آیت ہے، 30 پر 1. میرے پاس تفسیر احسن البیان ہے اردو میں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک معتبر ترجمہ پڑھوں میں تاکہ سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہو. تو اس میں اس طریقے سے اس آیت کے معنی کا ترجمہ کر دیا گیا ہے. میں آیت کا ترجمہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آیت کے معنی کا ترجمہ ہے، کیونکہ اہل العلم اس پر متفق ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے. شاید آپ نے یہ بات ایک سے زیادہ بار مجھ سے ہی سنا ہوگا. تو یہ جو آیت ہے 31ویں آیت ہے، اس کے معنی کا ترجمہ اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ. تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو. تو یہ پہلی آیت ہے سورۃ یونس کی آیت. دوسری آیت ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 80 پر 4. اور 80 پر 4 سے لے کر 80 پر 9 تک کئی آیتیں ہیں. جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء
وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. ان آیت کے معنی کا ترجمہ ایسا ہے کہ پوچھئے، صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کے کل چیزوں، اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دے دیں گے کہ اللہ کی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ پھر تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ہو، یعنی کہ کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ تو یہ سورۃ المؤمنون کی 7 آیتیں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 آیتیں ہیں۔ دلیل کے طور پر ایک اور آیت ہے، سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ سورۃ لقمان کی 25ویں آیت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کریں گے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو یہ سورۃ لقمان کی 25ویں آیت ہے۔ سورۃ العنکبوت، اس کی آیت ہے 61، یعنی کہ 60 پر 1۔ اس میں بھی وہی تقریبی معنی کہا گیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کریں گے کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ۔ پھر ادھر الٹے جا رہے ہو۔ تو ایسی آیتیں، کئی آیتیں ہیں ایسی۔ میں نے مثال کے طور پر یہاں پر 4 آیتیں ذکر کی ہیں۔ ایک اور سورۃ الزخرف کی آیت ہے، آپ مثال کے طور پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سورۃ زخرف کی ابتدا میں یہ کہا گیا ہے، آیت نمبر 9 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، العزیز العلیم۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی ہے اس کا خالق کون ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے سبحانہ و تعالی۔ اور یہاں پر سورۃ زخرف کی جو آیت ہے، 9ویں آیت ہے، اس میں مشرکین نے اللہ کے 2 ناموں کا بھی ذکر کیا ہے، العزیز اور علیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے۔ تو ایسے کئی آیتیں ہیں قرآن میں، کئی آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پوچھیں، مشرکین سے پوچھیں کہ
خالق کون ہے، رازق کون ہے، مدبر کون ہے، تو ان کا جواب وہی ہوتا تھا کہ اللہ ہی ہے۔ انہوں نے ربوبیت کا اقرار کیا لیکن انہوں نے الوہیت کا انکار کیا۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو قاعدہ ہے، یہ بہت، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ بہت ہی ضروری قاعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین جو تھے وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے، تھوڑے اسماء و صفات کا اقرار کرتے تھے جیسا کہ یہاں پر بتا گیا ہے، العزیز العلیم کا انہوں نے اقرار کیا، یہاں تک کہ الرحمن کا بھی وہ اقرار کرتے تھے لیکن الرحمن شرک کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابی جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے عبد الرحمن، تو یہ نام بھی رکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، تو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام رکھا کرتے تھے عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جواب ہے، تو سب سے پہلے وہ جو کہتے ہیں، پہلا جو شبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس چلتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری التجا کا، ہماری دعا کا جواب نہیں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن ہے، یہ بد ظنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو ایسے کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے کہ گنہگار اگر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتے۔ یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں یہ عجیب و غریب بات؟ تو اگر وہ ایسا کہیں گے اور وہ اس کو ہیلا بناتے ہیں، سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے اپنے اور اپنے رب کے درمیان بیچ میں لانے کے لیے، تو پھر یہ وہی شرک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے، اور ان سے قتال کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ قال رحمه الله: الشبهة الثانية أن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. تو دوسری شبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آیات ہم نے پڑھے ہیں، وہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے متعلق جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، فی من یعبد الاصنام، اصنام صنم ہم جانتے ہیں، تو یہ ان کے متعلق نازل ہوئی تھی، وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الْأَصْنَامِ، اور ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا شبہ ہے۔ قال رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ کمل۔ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فإن قال، اگر اس نے ایسے کہا، مشرک نے کہا، هؤلاء الآیات، یہ ساری جو آیتیں ہیں، نزلت فی من یعبد الاصنام، ان کے متعلق نازل ہوئی جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ الصَّالِحِينَ مِثْلَ الْأَصْنَامِ، تو تم کس طریقے سے نیک صالح لوگ ہیں ان کو بتوں کے برابر کر دیتے ہو؟ یا كَيْفَ تَجْعَلُونَ الْأَنْبِيَاءَ أَصْنَامًا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ انبیاء جو ہیں وہ صنم ہیں؟ دوسرا اعتراض، دوسرا شبہ ہے۔ فجاوبه بما تقدم، تو اس کا جواب بھی ویسا ہی ہے، پہلے جو جواب دیا گیا تھا
وہ اس جواب کا بھی حصہ بنتا ہے. نعم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. نعم. تو فإنه اگر اس نے اذا اقر یہ اقرار کر لیا ان الکفار کہ کفار جو ہیں یشہدون بالربوبیہ کلھا للہ، اگر اس نے اس کا اقرار کر لیا کہ وہ کفار جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، وہ مشرک جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، اگر وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور ربوبیت کی شہادت دیتے تھے، ربوبیت اور ایمان لاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ربوبیت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ، اور جو بھی انہوں نے کیا اس سے ان کا مقصد، اس سے اس کا مراد صرف شفاعت طلب کرنا تھا. وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بِمَا ذَكَرَ، وہ یہ ارادہ رکھتا ہے اور اس سے وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے فعل سے اور ان کے فعل سے، یعنی کہ ان کا مطلب کہ فعلہم کا مطلب کون ہے؟ وہ مشرک، وہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، تو ان کے فعل میں اور اس کے فعل میں اگر وہ فرق کرنا چاہا تو اس کا جواب کس طریقے سے دینا ہے؟ اذکر لہو اذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام. تو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے جو کفار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار تھے، تو ان میں سے سب یقیناً بتوں کو پکارنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اس کے ساتھ ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. نعم. تو منهم من يدعو الأولیاء، لیکن ان میں سے وہ بھی تھے جو اولیاء کو پکارا کرتے تھے، صرف وہ بتوں کو پکارنے والے نہیں تھے، صرف بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے. تو یہ اس کا جو اعتراض تھا، مشرک کا جو اعتراض ہے، یا اس کا جو دوسری جو شبہ ہے وہ کیا ہے کہ کیسے تم انبیاء کو اور صالحین کو تم صنم کہتے ہو، بت کیسے کہہ سکتے ہو؟ لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک اور جو کفار تھے، مشرک تھے، وہ صرف بتوں کو پکارتے نہیں تھے، بلکہ وہ اولیاء کو بھی پکارا کرتے تھے، جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اس آیت کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں یدعون جن کو پکارتے ہوں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ خود اللہ سے وسیلہ طلب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کسی کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ وہ کون سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. وہ یرجون رحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وہ یخافون عذابہ،
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو شبہ ہے، دوسرا شبہ یا دوسرا اعتراض کہ کس لیے تم صالحین نیک لوگوں کو، انبیاء کو کیسے تم بت کہہ سکتے ہو، کہ بتوں کے برابر کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا ازالہ بھی یہاں پر ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ بھی ازالہ ہو گیا ہے کہ یہ ان کو پکارتے تھے شفاعت حاصل کرنے کے لیے، وسیلہ طلب کرنے کے لیے، شفاعت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کے متعلق قرآن میں کتنی آیات آئے ہیں؟ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورۃ یونس کی آیت، سورۃ زمر کی آیت، سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ مصحف کھولیں آپ، سورۃ الزمر جو ہے وہ سورہ نمبر کتنا ہے؟ 30 پر 9، 39واں سورہ، اس کی تیسری آیت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اس آیت کا معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کرنا، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کریں گے۔ جھوٹے اور ناشکر ہیں یہ لوگ، اور جھوٹے اور ناشکر لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتے۔ تو یہاں پر ان کا جو شرک تھا، اس کی شرک کی یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے اس آیت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سوائے اس کے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو کسی کو اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بنانا تاکہ وہ کسی کو اللہ کے قریب کر سکے، تو یہی شرک ہے۔ اس کو قرآن کے الفاظ میں اس کو سب سے پہلے اس کو عبادت کہا اور اس کو شرک کہا، کیونکہ یہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کو ہم عربی کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر آپ کے پاس مصحف ہے، آیت ہے آپ کے سامنے ہے، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ انہوں نے ان کو اولیاء بنا لیا۔ تو اولیاء یہاں پر کس کے برابر ہوئے؟ بت کے برابر، کیونکہ انہیں بھی پکارا جا رہا ہے، بتوں کو بھی پکارا جا رہا تھا، اور بتوں سے بھی وہی طلب کیا جا رہا تھا، التجا، شفاعت وغیرہ۔ لیکن یہاں پر اولیاء کا خاص لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، سورۃ الزمر کی جو آیت ہے اس میں اولیاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایسا کرنا عبادت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفی، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سوائے یہ کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دھمکی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے اور جو ناشکرا ہے اس کی ہدایت نہیں کرتے ہیں۔
تو یہ ایسا کہنے والے دراصل جھوٹے ہیں، اور دراصل وہ ناشکرے ہیں، وہ کفار ناشکرے۔ لیکن میں آپ کی توجہ ما نعبدوہم کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جو ضمیر ہے ہوا ہما ہم، ہوا مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم۔ دوسرا جو مؤنث ہے یہ مذکر کے صیغے ہیں، یعنی کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا ہما ہم، ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہما کا مطلب ہے وہ دو مرد، ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد۔ مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے، ہیا ہما ہن، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہما مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، ہن یہ جمع مؤنث کے لیے ہے۔ لیکن آپ قرآن کی باریکی کو دیکھیں، آپ عربی میں جو باریکیاں ہیں یہ عربی جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں سورۃ الزمر کی جو آیت ہے اس میں ہم کا ضمیر استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ سورۃ النجم کی آیت پڑھیں گے جس میں بتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر؟ افرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم۔ وہاں پر سورۃ النجم کی جو آیتیں ہیں اس میں ہیا اور ہا کا ضمیر استعمال ہوا ہے۔ تو جو عربی جانتے ہیں وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو غیر عاقل ہے، غیر عاقل کے لیے مفرد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ عربی کی بلاغت ہے۔ تو جب لات، منات، عزا وہاں پر ان بتوں کا ذکر آیا تو وہاں پر ہیا اور ہا کا یعنی کہ مفرد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن یہاں پر ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں صالحین بھی آ جاتے ہیں، انبیاء بھی آ جاتے ہیں، ملائکہ بھی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الزمر میں جو واللہ عالم، لیکن سورۃ الزمر میں جو اشارہ کیا گیا ہے ما نعبدہم، کہ ہم ان سب کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس سے مراد ہر ایک ہے۔ اس میں مؤنث بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں، کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ غالب جو ہیں اسی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جب ایک مجموعے میں داخل ہوتے ہیں جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ہم السلام علیکم اور السلام علیکم نہیں کہتے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہے سب پر، اس میں مرد اور عورت سب شامل ہو جاتے ہیں اس میں، یہاں تک عورتیں بھی وہی صیغہ استعمال کرتی ہیں۔ نادر ہے کہ عورت اگر جب کوئی عورتوں کے مجموعے میں داخل ہو رہی ہے تو وہ کہے گی السلام علیکم، نہیں کہے گی، السلام علیکم ہی کہتے ہیں، کیونکہ کم جو ہے یہ دراصل جمع مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو یہاں پر ما نعبدہم، ہم کا جو صیغہ ہے وہ ہم میں سب شامل ہو جاتے ہیں، وہ صرف بتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر صرف بتوں سے مراد ہوتا تو وہاں پر مفرد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا، جیسا کہ سورۃ النجم کی آیتوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اسی لیے عربی ضروری ہے
کہ اگر آپ عربی جانیں، اگر آپ عربی کی باریکیاں سمجھ سکتے ہیں تو آپ ایسے عقیدے کے مسائل بھی آپ اس کی باریکیاں پکڑ سکتے ہیں آپ۔ تو جو دوسرا اعتراض ہے، جو دوسری شبہہ ہے مشرکین کی، کہ کیسے تم انبیاء اور صالحین کو بتوں کے برابر کر دیتے ہو، تو اس کا جواب اس میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں فرق نہیں کیا ہے، چاہے وہ بت کو پکارے، صنم کو پکارے، وثن کو پکارے، جیسے قبر ہے اس کو پکارے، قبر والے کو پکارے، نیک صالح جو بندہ ہے اس کو پکارے، نبی کو پکارے، فرشتے کو پکارے، جن کو پکارے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت یہاں پر ہے، اس کے اسباب نزول، یعنی کہ یہ آیت نازل ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ جو مشرک تھے وہ جنوں کو پکارا کرتے تھے، لیکن جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اسلام پر آ گئے، لیکن جو جنوں کو پکارنے والے تھے وہ اپنے شرک پر ویسے ہی اڑے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ سب کو پکارا کرتے تھے، وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پکارنا تو عبادت ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ الدعاء والعبادہ، دعا جو ہے وہی عبادت ہے، اور یہی ہم نے اس سے پہلے جو سورۃ الجن کی جو آیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، وہ اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ تو اس کی تفسیر میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو یہ قاعدہ جو ہے، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، وہ یہ مشہور قاعدہ ہے اہل علم کے نزدیک۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا دو قسم کی ہوتی ہے، دعا المسئلہ، دعا العبادہ اور دعا المسئلہ۔ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے نام، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے ذکر وغیرہ وغیرہ، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمہید، تحمید، یہ سب جو ہے یہ عبادت ہے، یہ دعا العبادہ ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب کے پاس مانگتا ہے وہ دعا المسئلہ ہے، تو دونوں مل کر دعا بنتا ہے، اور دونوں عبادت ہے۔ تو پکارنا یہ عبادت ہے، عبادت پکارنا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس آیت میں سورۃ الزمر کی جو آیت ہے اس کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو پکارنا ہے۔ کیوں پکارا کرتے تھے؟ تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکیں۔ تو یہی ان کی عبادت تھی، یہی ان کا شرک تھا۔ تو یہ اعتراض، مشرکوں کا یہ اعتراض اور مشرکوں کا یہ شبہ کہ نبی کو پکارنا یا کوئی نیک صالح بندے کو پکارنا یہ بتوں کو پکارنے کے جیسا نہیں ہے، تو اس کا بھی ازالہ ان آیتوں کے ذریعے سے کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو پکارنا بھی بتوں کو پکارنے کے برابر ہے۔ اگر ان کو پکارا گیا تو وہ بھی بتوں کے برابر ہے، کیونکہ بت کو پکارنا یا کسی اور کو پکارنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن نے غیر اللہ کو پکارنا یہ ان کی عبادت قرار دیا ہے قرآن نے، اور یہی ان کا شرک ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور اعتراض ہے، تیسرا اعتراض ہے، لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہاں پر رکتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے۔ تو میں آپ سے پھر ایک اور بار گزارش کر رہا ہوں میں کہ جو بھی آیتیں 8 یا 9 10 آیتیں جتنی بھی آج ہم پڑھے ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان کے معنوں کو سمجھیں، اور اگر آپ ہو سکے تو ان کی تفاسیر پڑھ کر آئیں۔ تفاسیر نہیں، اگر کم از کم ایک تفسیر بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر آئیں، لیکن وہ ان آیتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اور یہاں پر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اور کئی دلائل انہوں نے یہاں پر دیے ہیں جس سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے لوگ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، صرف اصنام یعنی کہ صرف بتوں کو نہیں پکارا کرتے تھے، بتوں کے علاوہ کئی الگ الگ مخلوقات کو پکارا کرتے تھے، اور سب کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے اور ان کو پکارنا ان کی عبادت ہے۔ تو یہاں پر رکتے ہیں، وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.